ہسٹری آف گولڈ کی ایپیسوڈ نمبر 9۔ قدیم روم میں سونا اور معیشت ایک ایسی سلطنت جہاں سونے کا ایک سکہ صرف زیور نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتا تھا۔ یہ سلطنت تھی قدیم روم۔ قدیم روم میں سونے کی اہمیت کیا تھی اور اس نے پوری دنیا کی تجارت کو کیسے بدل دیا؟ رومی سلطنت اور سونے کی طاقت۔ رومی سونے کے سکے، سونے کے ذرا کہاں سے آئے؟ سونا ختم ہونے لگا، کرنسی کی گرواہٹ اور زوال۔ چلتے ہیں موضوع کی طرف جہاں سے ملیں گے ہمیں تمام سوالوں کے جواب۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فائنانس ہب۔ رومی سلطنت صرف جنگوں سے نہیں جیتی بلکہ اس نے دنیا کو ایک ایسا مالیاتی نظام دیا جس کی بنیاد آج کی معیشت میں بھی نظر آتی ہے۔ رومی سلطنت یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت چلانے کے لیے صرف فوج کافی نہیں تھی، ضرورت تھی ایک مضبوط کرنسی کی، اور یہاں سونا سامنے آیا۔ رومیوں نے سونے کو دولت، طاقت اور ریاستی کنٹرول کا مرکز بنا دیا۔ سونے کی وجہ سے روم ایک مقامی ریاست سے عالمی سپر پاور بن گیا۔ روم کا سب سے مشہور سونے کا سکہ، اور یہ سکہ عام نہیں تھا بلکہ شاہی کرنسی تھا۔ اس کی خصوصیات تھی خالص سونا، مکرو وزن اور پورے سلطنت میں قابل قبول، یعنی جہاں رومی فوج پہنچتی وہاں یہ سکہ بھی چلتا، آج کے ڈالر کی طرح۔ قدیم دنیا کی عالمی کرنسی تھا اور روم کے پاس شروع میں اتنا سونا نہیں تھا۔ اس نے سونا حاصل کیا 3 طریقوں سے۔ نمبر 1، فتوحات۔ جب روم نے مصر فتح کیا تو وہاں کے خزانے روم منتقل ہو گئے، خاص طور پر معبدوں یعنی عبادت گاہوں کا سونا اور بادشاہوں کے خزانے۔ ایک ہی جنگ نے روم کی معیشت بدل دی۔ نمبر 2، کان کنی۔ رومیوں نے اسپین اور بالکان میں بڑی کانیں بنائی۔ انہوں نے پانی کے بہاؤ سے پہاڑ توڑنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی جو اس زمانے کی جدید انجینئرنگ تھی۔ نمبر 3، ٹیکس اور خراج۔ جنوب قومیں سونا بطور ٹیکس دیتی تھی، یعنی روم کے پاس سونا مسلسل آتا رہتا تھا۔ نمبر 4، تجارت پر اثر۔ سونے نے روم کو دنیا کا تجارتی مرکز بنا دیا۔ رومی تاجر تجارت کرتے تھے، ہندوستان سے مثالیں، چین سے ریشم، عرب سے خوشبو، افریقہ سے ہاتھی دانت، اور ان سب کی قیمت ادا ہوتی تھی سونے میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا کا سونا روم میں جمع ہونے لگا اور روم دنیا کی سب سے امیر ریاست بن گیا۔ نمبر 5، مسئلہ سونا ختم ہونے لگا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب روم کا سونا باہر جانے لگا، خاص طور پر مشرقی تجارت میں رومی سونا ہندوستان اور چین منتقل ہونے لگا۔ رومی مصنفین لکھتے ہیں، ہم عیش و آرام بدلے اپنا سونا کھو رہے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب معیشت کمزور ہونا شروع ہوئی۔ روم نے مسئلہ حل کرنے کے لیے سکہ خراب کرنا شروع کیا۔ سونے کی مقدار۔ سکے میں سونے کی مقدار کم اور ملاوٹ زیادہ کر دی گئی۔ نتیجے میں مہنگائی ہوئی، عوام کا اعتماد ختم ہوا، فوج کی بغاوت سامنے آئی اور آخرکار سلطنت کمزور پڑنے لگی۔ یعنی صرف جنگیں نہیں بلکہ کرنسی کا بحران بھی روم کے زوال کی بڑی وجہ بنا۔ روم ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے، طاقت صرف فوج سے نہیں بلکہ مضبوط معیشت سے بنتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔